خواتین و حضرات السلام علیکم. Welcome back to the Ambassador's Lounge. Today again we are discussing Afghanistan-Pakistan relations, which are now very much can be seen in the media, both electronic and print. As we know that since inception of Pakistan, there is a dearth of friendly and conflict-free ties between Pakistan and Afghanistan. There is a long history of discord in the form of mistrust, an unstable, chaotic crisis and violent-ridden Afghanistan is both challenging and an opportunity for Pakistan. With me, we have Ambassador Asif Durrani, who is our former representative of the government of Pakistan and the Prime Minister on Afghanistan. And this is going to be his first interview after his last assignment. And along with him is Ambassador Amjad Sher. I'll start with you, Ambassador Durrani. First of all, especially what has happened in 3-4 days back between Pakistan and Afghanistan, a small skirmish, which was nothing new, which has been happening in the past. Can you just give a small overview of that, and then we'll go for the formal questions. How do you see this skirmish? Thank you, Tanir. It's good to be back. یہ پچھلے دنوں یہ ایپیسوڈس تو ہوتی رہی ہیں پچھلے کم از کم پچھلے 16 مہینے میں جب میں اسپیشل ریپ فار افغانستان رہا ہوں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اس کا ایک میکینزم بھی موجود ہے، آن دا اسپاٹ بھی موجود ہے. اس کے بعد دونوں ممالک کی جو ملٹری اتھارٹیز ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. یہ وہ اپنی جگہ ایک موجود ہے، لیکن مسئلہ بہرحال بارڈر پہ آ جاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو آپ صرف طالبان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹس جو تھیں پچھلے 20 سالوں میں، کرزئی اور اشرف غنی کے ٹائم میں بھی یہ واقعات ہوتے رہتے تھے. وجہ یہ ہے کہ بارڈر پہ ہی ٹرائبس بھی موجود ہیں، اور یہ جو طالبان کا نیا ڈسپنسیشن ہے ابھی ان کو جو آداب حکمرانی ہیں وہ ابھی وقت لگے گا. یہ میں بری طرح محسوس کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ ان کے لیے جب تک وہ اپوزیشن میں تھے تو شاید ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، وہ حملہ کر کے اور بھاگ جاتے تھے. اب ان کو ہر چیز کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے، یعنی لوگوں کو پانی اور غذا اور اس سے لے کر آپ یہ سمجھیں کہ باقی تعمیر و ترقی کے، اور اس کے لیے وسائل موجود نہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں یقیناً جو اچھے خاصے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں حکومتوں میں، ان کے لیے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو ہم جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا ایک بہرحال ایک مسئلہ ہے گورننس کا، اور وہ بھی ماڈرن گورننس کا. تو وہ ایک پرابلم ہے، اور ابھی بھی اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. تو اس میں یہ کوئی ایکسیپشنل واقعہ نہیں تھا، کوئی ان یوزول واقعہ نہیں تھا. تھینک یو آصف. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اسکرمشز پیچھے پاس میں بھی ہوتی رہی ہیں. وٹ ایور دی ایکسکیوز، لیٹلی میں تھا کہ کچھ جو پوسٹ ووسٹ کی بلڈ کرنے پہ دونوں سائڈس پہ یہ سارا کچھ ہوا. ابھی میں جو مین آپ سے سوال سٹارٹ کرنا چاہوں گا، بیکاز اس کا کہ ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان افغانستان ریلیشنز پہ ہیں، اور جس طرح کے حالات ہیں افغانستان میں، ان کو ریسٹرکشنز ہیں، ان پہ سینکشنز ہیں خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے، اور ان کا بہت بڑا اماؤنٹ فریز کیا ہوا ہے امریکن گورنمنٹ نے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی ان کو کوئی سپورٹ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یو این بھی بہت نامنل طریقے سے وہاں کام شام کر رہی ہے. ان دس پریویلنگ اکنامک کنڈیشن، جبکہ کہ پاورٹی گراف ایز پر دی انفارمیشن اویلیبل از آلموسٹ 97%. کین دس گورنمنٹ survive after these 2-3 years have gone? Now another new year is coming up. How do you see that?
یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے خود کہا جب 97% پاورٹی ہوگا اور اس میں یو این اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ 97% میں 52% ایسے لوگ ہیں جو کہ فلی ڈپینڈنٹ ہیں آن انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ. اگر ان کو وہ نہ ملے تو وہ بھوکے مر جائیں. یہ اتنی گریو سچویشن ہے. اور انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل اسسٹنس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. پچھلے سال بھی جو تھا تقریباً $4.2 بلین کمٹ ہوا تھا، لیکن اس میں 1/3 جو ہے وہ ایکچولی آنر ہوا. اس سال کے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ جو تقریباً $3.5 بلین کا قریب تھا، اس میں صرف 25% اب تک میٹیریلائز ہوا ہے. اگر یہ سچویشن رہی تو میں اپنے پچھلے انٹرویو میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سورس آف کنسرن ہوگا. کیونکہ اگر افغانستان میں پاورٹی بڑھے گی تو وہاں سے لوگ اپنا ملک چھوڑنے لگیں گے، اور اس کا امیجیٹ اثر پاکستان پہ ہوگا. کیونکہ پاکستان ان کی جو ہے دیٹ از دا فرسٹ پورٹ آف کال، ان کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے. ہسٹورک ریزنز بھی ہیں، کامن ایتھنیسٹی بھی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اگر انٹرنیشنل اسسٹنس وہاں پہ افغانستان میں نہ آئی. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے جو بینکس ہیں وہ اب انٹرنیشنل کراس فنڈس نہیں کر سکتے ہیں، بزنس نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ منجمد ہے. ان کے جو ذخائر تھے وہ تقریباً $9 بلین کے تھے، وہ آلریڈی امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں. ان میں سے 7 بلین امریکہ کے پاس ہیں، باقی 2 بلین ہیں وہ باقی یورپین کنٹریز میں ہیں، تو وہ بھی نہیں ہیں. تو جو اکنامک سائیکل ہے افغانستان میں وہ ابھی چل نہیں رہا. یہ ہم جو گورننس کی بات کرتے ہیں کہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن یہ ان کے لیے اس وقت جو طالبان حکومت ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور ہمارے لیے جو ہے وہ سورس آف کنسرن ان کے لوگ ہیں. کل کو خدا نخواستہ وہاں پہ پاورٹی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں یہاں مائگریٹ کرنے کے لیے. امجد، تھینک یو over to you آصف now. دورانی صاحب. پہلے تو میں آپ کو ایمبیسڈر لاؤنج میں ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں. آپ کافی عرصہ اب میں اس کا پرماننٹ حصہ ہوں. آئی ایم ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس. بڑی اچھی بات ہے. ویلکم بیک ہوم. آپ ریسنٹلی آپ اسپیشل انوائٹ ٹو افغانستان آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف پاکستان آپ رہے ہیں، اور آپ کا افغانستان میں کافی ان کے جو ہے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کافی آپ کا انٹریکشن رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی، ریجنل لیول پر بھی. ایک ماسکو فارمیٹ بنا ہوا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل فارمیٹ یا انٹرنیشنل جو اپروچز ہے ٹو سالو دی افغانستان کرائسس یا ایشو، وہ امریکن اور ویسٹرن پاورز دے ہیو withdrawn their support because of the international emergencies لائک یوکرین کا کرائسس ہوا، لائک غزہ کا کرائسس ہوا، اور چائنا اور امریکن کی یہ جو کانفلکٹ ہے. تو یہ ریجنل اپروچ کو کیا پاکستان ریجنل اپروچ، کیونکہ اس کو اس کے لیے پاکستان زیادہ بہتر، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ ریجنل اپروچ کو زیادہ فیور کرے بنسبت انٹرنیشنل، کیونکہ ہمارے لیے تو افغانستان اسٹل اے فیسٹرنگ وونڈ، اور جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا تو ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں. امجد، آپ بہت اچھا کوشچن ہے اور بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے. ایکچولی اس وقت افغانستان کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. جیسے آپ نے کہا یوکرین کرائسس ہے، پیلسٹینین کا جینوسائیڈ ہے وہ چل رہا ہے، تو افغانستان تو نیوز میں نہیں ہے. اور اس صورتحال میں افغانستان ول ریمین اے فیسٹرنگ وونڈ. اور یہ کس کے لیے رہے گا؟ وہ اپنے ملک کے لیے بھی ہے اور وہ ریجن کے لیے بھی ہے. تو اس لیے ریجنل اپروچ جو ہے، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں کہ ریجنل اپروچ ہونی چاہیے. کیونکہ گھر میں آگ ہمارے لگی ہے، تو وہ باہر والے تو ابھی اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو
ان کے لیے تو شاید ایک سیاسی مسئلہ کے طور پہ وہ دیکھیں گے، یا وہ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس کو وہ کس طرح سے پلے اپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ایشوز ہوں یا انکلوسیوٹی کا ایشو. لیکن ہم جو ڈیلی بیسس پہ ٹی ٹی پی کا جو ہے ٹیررزم بھگت رہے ہیں، یا آئی ایس کے پی جو ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو ہو رہا ہے افغانستان میں، اور اس کی ایکٹیویٹیز ہم سب جانتے ہیں. ایران میں بھی انہوں نے کیا، رشیا میں بھی کیا، ازبکستان اور تاجکستان میں بھی انہوں نے حملات کے، پاکستان میں وہ حملے کرتے رہے. تو یہ ایسی چیزیں، اس پہ قابو پانے کے لیے آپ کو ریجنل کوآپریشن کی بہت ضرورت ہے. تو اس لیے ریجنل اپروچ میں انٹرنیشنل تو یقیناً ہونی چاہیے. آئیڈیلی تو اس کو پوری دنیا کو ایک یکجا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تک یہ 3 سیشن ہو چکے ہیں دوحہ راؤنڈ، یہ یو این کی ہے. لیکن یو این میں جو ایک کلیئر ڈیوائڈ نظر آتا ہے، جو ڈیولپڈ ورلڈ، جو امریکہ اور یورپ وغیرہ ہے، وہ ایک طرف کو ہیں. وہ انہوں نے صرف ہیومن رائٹس کا مطلب ہے، تو وہ تو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ کیا آپ افغانستان کو خالی چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیں گے تو یہ آئسولیشن ہوئی. تو اسی آئسولیشن میں جب طالبان 9/11 سے پہلے تھے، اس وقت بھی وہ آئسولیٹڈ تھے. کیا ہوا؟ تو وہاں پہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے وہ پنپتے گئے. تو وہ صورتحال آپ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے اپنے ایک لاسٹ انٹرویو میں بھی یہ کہا، میں نے کہا تو اگر یہ ہوگا تو آئسولیٹڈ ہے افغانستان، اور اس پہ اگر کوئی ریجنل اپروچ اگر نہیں ہے، یا انٹرنیشنل اس پہ توجہ نہیں ہے، تو کل کیا ہوگا؟ کل وہاں پہ آئی ایس کے پی اور پنپے گی، اس کے جو ہے آلریڈی اس کی آؤٹ ریچ ہوتی جا رہی ہے باقی دنیا میں بھی، تو وہ اور بڑھ جائے گا. تو یہ ایک طرح کا اب القاعدہ نہیں تو آئی ایس کے پی آ جائے گا. تو یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے وہ 9/11 کے اسکیل پہ نہ ہو، لیکن ایک ڈیواسٹیشن تو ہوگی، ایک خطرہ تو رہے گا. ساری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے. تو وہ انٹرنیشنل آئیڈیل اپروچ تو انٹرنیشنل ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ کو ریجنل اپروچ کی طرف آنا ہوگا، اور اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے. تھینک یو آصف. ابھی آپ نے یہ بات کی واٹ از گوئنگ آن رائٹ. دیر ایک زمینی سوال آتا ہے کہ ڈو یو سی اینی اپوزیشن in the present days to Taliban, the state of would it be able to pose a challenge to Taliban right now, as of now? Internal, you mean? Internal, definitely. ابھی تو نہیں ہے، فی الحال تو نہیں ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپوزیشن ہمیشہ کمزور رہے گی. ٹھیک. یہ ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں. جی. اور پچھلے 45 سال کا جو تاریخ ہے اور وہ اس کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، وہ اصل میں بیس ہی اس بات پہ کرتا ہے کہ مسٹرسٹ ہے. اگر مسٹرسٹ رہتا ہے افغان سوسائٹی کے اندر، اور وہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، تو آپ اس میں خالی اسلام کا نام لے کے ایک بات نہیں بنے گی، کیونکہ خود طالبان کے اندر بھی ایتھنیسٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو اس طرح رول کیسے کرنا ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جی قرآن کی بنیاد پہ حکومت کریں گے، فائن، آپ قرآن کی بنیاد پہ، لیکن آگے اس کو کوڈیفائی کیسے کریں گے آپ؟ آگے شورا کیسے کریں گے؟ لوگوں کے ساتھ مشورہ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں، یہ ان کو یہی وجہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہے. ایران نے تو اپنے آپ کو کوڈیفائی کیا ہے، انہوں نے اپنا اسلامک نظام جو بھی اپنے فقہ کے مطابق کیا ہے، تو انہوں نے تو کوڈیفائی کیا ہے. ادھر تو عدالتیں ہیں، اس کے انہوں نے سسٹم وہ کیے ہوئے ہیں، اکانومی کا سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے، باقی دنیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. یہاں بھی کیا ہے، یعنی آپ آرکائک طریقے سے، اور اس میں بھی جو ہے وہ جو ٹرائبل انسٹنکٹس ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو یہ اس طرح کا اسلام ہے ود افغان کریکٹرسٹکس، یا جو کنزرویٹو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے ساتھ ہے. اب وہ پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کو آئیلینڈ میں تو ہے نہیں، جزیرہ میں تو نہیں رہ رہا، وہ اس دنیا کا حصہ ہے. اب ہیومن رائٹس کی اگر بات ہے تو وہ سارے کووننٹس جتنے بھی ہیں، کنونشنز ہیں، ان کے وہ ممبر ہیں، اس کو آنر کرنا پڑے گا. جی، وہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام کے نام پہ. اور پھر OIC نے جو ہے اور اس کو یونینیمسلی جو ہے لڑکیوں کی تعلیم، ان کے جو ہے وہ کام کرنے کے جو حق ہے اس کو تسلیم کیا، اور یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ اس کو آپ واپس لیں. کیونکہ آج کل تو آپ اسلام کا کون سا ماڈل پیش کر رہے ہیں؟
یعنی اصل تو ایشو یہ ہے کہ آپ اس جزیرہ نما میں نہیں رہ رہے، اور پھر آپ اسلام کا وہ ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ جس کے یعنی معاف کرنا، اسلام کے ایک اسلاموفوبیا آلریڈی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور جس طرح کا ماڈل یہ پیش کیا ہے وہ تو پھر ہارریبل ماڈل آ جائے گا۔ آپ نے صحیح بتایا آصف، چونکہ اسی کے ساتھ لنک چیزیں، چونکہ دے کانٹ آئسولیشن میں تو کچھ نہیں کر سکتے اگر دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اس کا مین ایشو یہ ہے کہ دے آر ناٹ بین ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی۔ I'll just talk about Pakistan. Should we recognize the regime or wait for the others? تنویر، یہ ریکگنیشن کا ایشو ہر ملک کا ایک ساورن رائٹ ہے، وہ ریکگنائز کرے یا نہ کرے، لیکن ہم نے طالبان کے 9/11 سے پہلے اس کو ریکگنائز کیا ہوا تھا، سعودیہ نے کیا تھا، UAE نے ریکگنائز کیا تھا، کیا فرق پڑا؟ بات یہ ہے کہ آپ جس کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، آئی کانٹ بی مور کیتھولک دین دا پوپ، جن کو ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں وہ آگے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں دنیا کا حصہ بننے کا۔ دیکھیے، انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کل کو UN میں بھی بیٹھنا ہے، OIC میں بھی بیٹھنا ہے، وہ خود کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دیں گے، لڑکی کی آواز آپ نہیں سن سکتے، یہ لگیں گے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم کیا یعنی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس صورت میں تو وہ ریکگنیشن تو میرے خیال میں جنہوں نے جو سوچ بھی رہے ہوں گے ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ پھر ایک میسج بھی جائے گا کہ ساری دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی اور ہم ریکگنائز کر رہے ہیں، تو ایک آئسولیٹڈ حکومت کو ریکگنائز کرنا ایز اف وی آر فیورنگ دیم، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس پاسٹ کا وہ پریسیڈنٹ موجود ہے نا، ہم نے جب ریکگنائز کر لیا تو 3 ملک تھے، کیا ہوا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا 9/11 کو روک دیا تھا اس نے؟ کیا اس کو طالبان کے جو ہے وہ خصوصیات اور عادات بدل گئی تھی؟ صحیح۔ تو یہ اس لیے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے، یہ بالکل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں تھوڑے ریشنالٹی بھی ہونی چاہیے، آبجیکٹیوٹی بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیں، یہاں آپ ریفرینڈم کرا لیں کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ بھی ایک پارلیمنٹری ایک راستہ موجود ہے، آپ اس میں ڈیبیٹ کر لیں، کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ نہیں، نیچرلی انٹرنیشنل پریکٹسز ول ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ، آپ تو ظاہر وہ اس ڈیبیٹ میں یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ اگر آپ دی اپوزیشن یا جو گورنمنٹ ہے وہ بیہیو نہیں کرتی لائک انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح باقی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ مجھے آصف صاحب تھینک یو۔ میرا سوال ہے دہشت گردی کے بارے میں۔ دہشت گردی ظاہر ہے ہمارے لیے ایک نہ ختم ہونے والا ایک ناسور ہے ملک میں، میرے خیال میں اس کے جب سے وہ گئے ہیں، اب طالبان کی پہلی حکومت گئی، اس کے بعد 9/11، TTP جو ہے نا ایک پاکستان بیسڈ ایک یا پاکستان سے ریلیٹڈ ایک دہشت گرد گروپ ہے۔ ہم نے کئی آپریشنز کیے، ضرب عزم کیا، رد الفساد کیا، اور اب ریسنٹلی ایک اور بھی تھا۔ وائی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گریپل ود دا TTP؟ کیا یہ ہماری کاؤنٹر انسرجنسی ناکام رہی ہے، اس میں کوئی فلاز وغیرہ تھی، یا وہ دہشت گرد سمارٹر ہے ہم سے؟ بات یہ ہے کہ یہ امجد یہ کمپلیکس ایشو ہے، اس میں آپ پن پوائنٹ اگر کرنا چاہیں بھی تو آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 45 سال سے بھگت رہے ہیں۔ ہم نے تو سوویت یونین سے ریکویسٹ نہیں کیا تھا آپ تشریف لیں، نہ ہم نے ان افغان ریفیوجیز سے ریکویسٹ کیا تھا آپ پاکستان میں تشریف لیں۔ جب وہ آ گئے، اب اس کے بعد ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا وہ بحث ہو سکتی، اس میں ہماری پالیسی ٹھیک تھی نہیں تھی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گویا یہ اب، اور جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ہم سمجھ گئے تھے سینٹرل ایشیا جو ہے وہ اب ہمارے
ساتھ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ہمارے پاس لیڈرز جو ہیں وہ فاتح سینٹرل ایشیا کی طرح بیہیو کر رہے تھے. پھر افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں تو وہ جب سوویت یونین چلا گیا تو سول وار شروع ہو گئی، اور وہ سول وار 9/11 تک چلتی رہی. اس کے بعد 9/11 کے بعد طالبان جو ہے وہ 2-3 سال وہ چاہتے تھے سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے کو، لیکن اس وقت ڈیفنس سیکرٹری رمسفیلڈ وہ اتنے زوم میں تھے کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہے یہ آپ سامنے بھی نہ لائیں. تو کرزئی صاحب نے کوشش کی تھی. جب وہ ختم ہو گیا طالبان کنسالیڈیٹ ہوتے رہے. پھر وہ کیسے ہوتے رہے؟ اب یہی تو میں بات کروں، جو بارڈر کے اوپر جو لوگ ہیں، ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں، آنا جانا ہے سارا ہے، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی تھے. یہ جو کرزئی حکومت یا اشرف غنی حکومت یہ ہم پہ الزام کہ جی آپ طالبان کو سپورٹ کرتے. سوال یہ ہے کہ تم بھی یہاں رہتے رہے تھے. اس سے پچھلے 20 سال تک تو تم یہ سارے تمہارے بس مجاہدین گروپس جو تھے وہ یہاں رہتے تھے. یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ نے کہا کہ چونکہ جو ہے کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اچھے ہیں تو لہٰذا وہ ڈیموکریٹ ہیں. وہ تو کبھی بھی انہوں نے جو ان کا پولیٹیکل جو وہ تھا لائف، وہ اس طرح کی اسٹرگل پہ مبنی تو نہیں تھی. اور پھر مجاہدین گروپس آپس میں اتنے ڈیوائیڈڈ تھے کہ وہ آپس میں برسر پیکار ہو گئے. تو اس طرح کی صورتحال میں اب ٹی ٹی پی کا ہونا لازم ہے. وجہ جب 9/11 ہوتا ہے تو اس وقت اگر کوئی بھی حکومت ہوتی، ایون کوئی ریلیجس پارٹی کی بھی حکومت ہوتی، وہ یہی کرتی. کیونکہ 9/11 ایک ایسا واقعہ تھا. میں تو اس وقت نیو یارک میں پوسٹڈ تھا. میں اس کا عینی شاہد ہوں. کیا ہم نے امریکہ کو چینج ہوتے دیکھا. پہلے آپ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ ٹارمیک تک آپ جا سکتے تھے. 9/11 کے بعد جو ہے وہ آپ کو اسٹرپ سرچ کرتے تھے. وہ اتنا ایک ہراسمنٹ فیل ہو رہا تھا ہر طرف سے. اور یہ ان کے لیے وہ پرل ہاربر کے ایکویلنٹ وہ سمجھتے تھے یہ جو القاعدہ نے کیا تھا. تو افغانستان کو اس کا جو ہے غصہ وہ اٹھانا پڑا. اور پھر امریکہ نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا کہ وہ افغانستان پہ توجہ رکھتا، وہ ودن 2 ایئرز وہ عراق میں چلے گئے. تو توجہ تو ان کی ادھر بڑھ گئی. تو یہ افغانستان میں طالبان کو کنسالیڈیٹ ہونے کا موقع ملا. یہ میں لمبی تمہید اس سے بتا رہا ہوں کہ یہ جب یہ ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کا موقع ہے تو ہمارے طرف سے جو لوگ تھے وہ جو افغان مجاہدین کو سپورٹ کرتے تھے وہ مشرف صاحب سے یہ سوال کرتے کہ ہم کل تک مجاہدین تھے، یو ٹرن آپ نے لیا ہے، ہم نے نہیں لیا. ابھی ان کی سوچ ہے. مطلب میں اس میں یہ نہیں کہ میں ان کا اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ہرگز نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہ وہ ایک آرکائک سوچ ہے. اس کو آپ جو ہے جہاد کے نام سے دیتے ہو. جہاد ہوتا تو تم لوگوں نے یہ سارے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے. کس قسم کا جہاد تھا؟ یعنی کرزئی صاحب بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اشرف غنی بھی پڑھتے ہیں، ان کے لوگ سارے اتنے ہی کنزرویٹو ہیں جتنے طالبان ہیں. افغان سوسائٹی ہے، اس کا کلچر ہے. تو یہ ٹی ٹی پی اس کی پیداوار ہے. یہ وہی لوگ ہیں. پھر قبائلی طور پہ پھر آپ کا جو قبائلی نظام کو جو ہے دھچکا پہنچتا ہے. آپ کا جو ملک ہے، خان ہے، اس کے انسٹیٹیوشن کو وہ ملا. اس میں یہ جو طالبان کی ایڈمیشن پالیسی تو بہت آسان ہے. آپ نے داڑھی بڑھانی ہے اور آپ نے اپنے جو ہے شلوار کے پائنچے اوپر کر دینے، اور آپ کے پاس گن آ گیا تو یو ول بی ڈریڈڈ اینڈ یو ول بی ریسپیکٹڈ. تو وہ چیز قبائلی علاقے میں اسلحہ کی کمی تو پہلے بھی نہیں تھی، تو وہ آگے بڑھتا گیا. اور ابھی بھی اگر آپ ٹی ٹی پی کو دیکھو، اس کے جو گروپس ہیں وہ قبائلی بنیاد پہ ہے بٹے ہوئے. وہ کہنے کو ٹی ٹی پی کہلاتے ہیں بٹ ودن دیٹ وہ تو سارا قبائلی ہے. تو اس لیے نام اسلام کا آپ لیتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے اسلام کی وہ نہیں ہے اس کے اندر، وہ ساری قبائلی. تو اس لیے یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. یہ چلتا رہے گا. اس کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا. ٹی ٹی پی کو مینیج کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو افغانستان کو بھی مینیج کرنا ہوگا. آپ ان کو بیپٹائز کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ان کو پیٹرنائز کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے ملک میں رول آف لا لے کے آئیے تو ٹی ٹی پی کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور افغانستان کے ساتھ بھی آپ صحیح طریقے سے ڈیل کر سکیں. اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے
کہ ٹی ٹی پی تو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ ہے، لیکن بی ایل اے بھی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ ہے، اور بی ایل اے بلوچستان میں آپریٹ کر رہے، ٹی ٹی پی کے پی کے میں آپریٹ کر رہے. ان دونوں کا کوئی نیکسس بھی ہے؟ دیکھیے اس طرح کی دونوں کے صورتحال مقاصد مختلف ہیں، دیکھیے لیکن ظاہر ہے میرج آف کنوینئنس ہو سکتی ہے، ورنہ بی ایل اے تو سیکولر ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو اسلامسٹ کہتے ہیں، لیکن اگرچہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ لوگ اسلامسٹ ہیں، ان کو اسلام کی اسپرٹ کا ہی نہیں پتہ ہے، تو وہ کیسے ہوں گے. اسی طرح بی ایل اے والے بھی ہیں، اور پھر بی ایل اے والا تو آپ کو اس کو پولیٹیکل سے ان اینی کیس ڈیل کرنا ہے. یہاں پہ یہ لوگ جو ہے پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہی نہیں، ان کے نزدیک وہ صرف اللہ اکبر کہہ کے باقی سمجھتے ہیں کہ وہ قتال کر سکتے ہیں. یہ بالکل وہ ہے، بزار ہے. اس کو آپ کوئی بھی سویلائز سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کو کوئی قبول نہیں کرے گی. آصف کافی تفصیل میں آپ نے چیزیں ایکسپلین کی. ابھی چونکہ یو ور ٹاکنگ آف طالبان اینڈ دیئر ورکنگ اینڈ آل، ایک سوال بیچ میں اٹھتا ہے ان اے سینس کہ جو پریزنٹ اسٹرکچر آف گورننس ہے طالبان کا، از اٹ سسٹینیبل، اور یو تھنک پیپل کین ریئیکٹ ٹو دیم بیکاز ان کی جو کنٹرولز ہیں اسپیشلی لیڈیز سے متعلق، بچیوں سے متعلق، اور اوور آل ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ تنویر، یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے، لیکن مشکل سوال ہے یہ بھی، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان کی ایک بہرحال کنزرویٹو سوسائٹی ہے. ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لڑکیوں کے اسکول جانے کا، ان کے کام کا. وہ امریکن پریزنس کے دوران اگرچہ لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی نہیں تھی، لیکن 2/3 بچیاں، لڑکیاں اسکول میں نہیں تھیں. یہ نہیں تھا کہ ان پہ پابندی تھی، لیکن وہ نہیں تھی. اب یہ آگے انہوں نے اعلان کر دیا کہ، لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تعلیم فرض، تعلیم حق ہے. آپ اس حق کو چھین ہی نہیں سکتے، کسی طور پہ بھی چھین نہیں سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں گورننس کے چیلنجز ان کے لیے تو ہیں. میں پہلے ہی ابتدائیے میں ہی میں کہہ چکا ہوں، ان کے لیے چیلنجز ہیں، کیونکہ یہ جب ایز اپوزیشن جو ہے ان کے پاس رسپانسبلٹی نہیں تھی. وہ ہٹ اینڈ رن کر کے وہ بھاگ جاتے تھے حملہ کر کے، اور پھر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی. لیکن اب تو حکومت میں ہے، اب تو وہ ہر چیز کے ذمہ وار ہے، اور یہ ذمہ داری ان کے ساتھ چیلنجز بھی ہے، آئسولیٹڈ بھی ہیں. پھر ان کو انٹرنیشنل اسسٹنس بھی پوری نہیں مل رہی. انہوں نے اچھے اقدامات یہ ہے کہ کرپشن کا لیول کم ہے ابھی، اور ریونیو انہوں نے کسٹم ریونیو بڑھانے کی کوشش، لیکن یہ کسٹم ریونیوز کب تک اور کتنے بڑھائیں گے؟ کیونکہ افغانستان کی اکانومی ٹوٹل $14 بلین کی اکانومی، یہ کہاں تک جائے گا؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ جی افغانی جو ہے 70 افغانی کا $1 ہے، بھائی اس کو خریدتا کون ہے؟ اس میں ڈیل کون کرتا ہے؟ وہ اکانومی ہی نہیں، وہ شمار ہی نہیں ہوتا. اس کی بات نہیں. ہم جو ہے کہاں $370 بلین کا ہمارے ساتھ، اور اس میں اگر آپ جو ہے انفارمل اکانومی پاکستان کے لیے تو $1 ٹریلین پہ جاتی ہے. وہ تو اس لیے، یہ تو آپ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے وہ اور ان کے لیے، افغانوں کے لیے پھر یہ پاکستان اٹریکٹیو ہو جاتا ہے کلچر کی وجہ سے. 85-90% بزنس پاکستان کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا کمفرٹ لیول پاکستان سے زیادہ ہے. باقی دنیا جو ان کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ اتنا نہیں ہے. تو یہ تمام وہ ہیں، ان تمام سہولیات اور تمام ان امکانات کے باوجود افغانستان میں گورننس کا چیلنج ہے. میں وہی مین بات یہ آ جاتی ہے کہ جو کل کا طالبان اور آج کا طالبان، دیر از اے بگ ڈفرینس. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ میرے خیال میں کل کا افغان طالبان ریکلوسو تھا، وہ میڈیا ساوی نہیں تھا. آج کا طالب جو ہے وہ میڈیا ساوی ہے، اور وہ رسپونڈ بھی کرتا ہے، وہ ملتا بھی ہے لوگوں سے. یہ لیکن
اگر ان کے طور طریقے وہی پچھلے والے ہوں گے تو پھر اگر وہی انہوں نے پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے تو اس کا فرق کیا آئے گا. یہ دس از ویری مچ دیئر فار ایوری ون ٹو سی. ابھی ایک اور چیز جو بیچ میں آ رہی تھی کہ طالبان نے ایک وقت آفر کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ٹی ٹی پی کے درمیان میڈیشن کے لیے. اس کے بارے میں کچھ آپ کی رائے؟ بات یہ ہے کہ یہ بڑی کنٹراڈکٹری ہے. ایک طرف طالبان کے اسپوکس پرسن فرماتے ہیں کہ ٹی ٹی پی تو یہاں ہے ہی نہیں, اور ساتھ ہی آفر دیتے ہیں, ساتھ میں آفر بھی دیتے ہیں کہ ہم میڈیشن کرا دیں گے. مطلب آپ دیکھیں, یعنی اس لیے گورننس ان کو ابھی سیکھنی ہے, ڈپلومسی بھی ان کو سیکھنی ہے. دیکھیے وہ آ چکے ہیں 100 بسم اللہ, وہ افغانستان ایک ساورن ملک ہے, لیکن ان کو ایز اے ساورن اسٹیٹ بیہیو بھی کرنا چاہیے. ایک ابھی چونکہ ہم نے ایک چیدہ باتیں کر لی ہیں امجد نے اور میں نے بھی تھا اس میں, جو ہم شروع میں بات کرتے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان بوتھ دی نیشنز, وی ہیو بین نیبرز, اور ہم سے افغانستان کی ہسٹری از کوائٹ اولڈ اینڈ آل دیٹ. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے وقت کے ساتھ, چونکہ اب تو میڈیا اور ہر چیزیں انفارمیشن ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, جو کمفرٹ لیول ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کچھ اور نظر آتی ہے, پبلک ٹو پبلک اور نظر آتی ہے کنسرن, آپ وٹ ڈو یو سی کہ ہم واٹ از مسنگ, مطلب وائی آر وی ناٹ بین ایبل ٹو کنونس دیم اور دے آر ناٹ بین ایبل ٹو کنونس اس. جو مسئلے مسائل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, مطلب سٹیز میں سڈنلی وی سی آن دا سوشل میڈیا برننگ آف پاکستان فلیگ فار ایگزامپل. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا ہمارے کونسلیٹ جو ہے جرمنی میں, وہاں پہ فلیگ کو کیا انہوں نے, اور کچھ اینٹی پاکستان فیلنگس میں بھی وہ چھوٹے نمبر پہ ہوں بڑے, وہ یہ یا انسٹیگیٹ کی جاتی ہیں یا نیچرل ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرے خیال میں اس میں ایگزیجریشن بھی ہے کافی. یہ ٹرسٹ لیول کے میں آئی وونٹ بائی دس. ریزن از کہ اگر یہ ہوتا تو پھر سارے افغان ادھر کیوں آنا چاہتے ہیں؟ ٹرسٹ ہے تو آتے ہیں. ہاں, وہی جو نمبر آف مطلب یہ دیکھیں نا, وہ جو فلیگ برننگ ہوئی ہے وہ انفارچونیٹ ہے, غلط ہے, اور اس کا دیکھو ان کو وہاں چونکہ رول آف لا ہے جرمنی میں تو وہ پکڑے بھی گئے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہے. یہ جو اگر افغان یہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ افغانوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوتا ہے پاکستان کے اندر, یہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک ایکسرسائز کر چکا ہوں, وہ بندہ تورخم سے لے کر یہ پیمز ہاسپٹل تک 27,500 روپے اس کو دینے پڑے مختلف جگہوں پہ پولیس والوں کو, اور پلس یہاں پہ بھی ہاسپٹل میں بھی, صرف رشوت تھی. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی, اس کا تو میں نے اپنا تھا, آئی بینگ این ایکس جرنلسٹ بفور جوائننگ دا فارن سروس, تو اس میں نے یہ خود تجربہ کر کے, پھر میں یہ نہیں کہ کسی نے کہا سنا میں ہوتا. تو یہ چیزیں جب آپ ٹرسٹ لیول کی بات کرتے ہیں, یہ میڈیا میں زیادہ اچھالی جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے. اب مثلا ٹریڈ یہ کہ رک گئی فلاں, کوئی وہ چل رہا ہے. اب یہ بارڈر بند ہو جائے, یہ نئی بات تھوڑی ہے, وہ 60s میں بھی بند ہوتے تھے, 70s میں بھی ہوتے تھے, پھر یہ جب کمیونسٹ آ گئے اس وقت بھی ہوتے تھے, پھر کھلتے تھے. ٹریڈ آپ کا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو بیلنس آف ٹریڈ ہمیشہ پاکستان کے حق میں رہا ہے. آپ ایک فیورٹ ڈیسٹینیشن ہے. تو ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے تو ویسا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو نہیں ہے, اگرچہ ہمارے بعض لوگ انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں کہ افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو اپوز کیا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی وہ صرف 2 ہفتے کی اپوزیشن تھی, اس لیے کہ اس کے سفیر کو انسٹرکشنز نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کے تو دستاویزی ثبوت موجود ہیں, ان کو جب انسٹرکشنز آ گئی تو انہوں نے وڈرا کیا. تو لیکن ہمارے کیا ہے, ہمارے بریف میں وہ سٹک کر چکا ہے ابھی تک, کہ وہ ہمارے ڈسٹرسٹ اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہے, اس لیے کہ اگلوں نے جو ہے پڑھا نہیں, زحمت نہیں کی کہ وہ پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, سبسیکوئنٹلی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 65 وار اور 71 وار میں ظاہر شاہ تھے, حکومت میں تھے,
65 وار میں انہوں نے ایوب خان کو کہا اور 71 وار میں انہوں نے ہمارے سفیر کو بلا کے کہا یو پل بیک یور ٹروپس. ہم نے کیا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج تک جتنی رائٹ فرام 47 ٹل ڈیٹ افغانستان نے انڈیا کو اس کے کشمیر کے موقف پہ سپورٹ نہیں کیا. اس نے نیوٹرلٹی مینٹین رکھی, ورنہ ان کے لیے بڑا آسان تھا, وہ انڈیا کے ہاتھوں سے کھاتے رہے ہیں شروع سے, ان کی لیڈرشپ کھاتی رہی اور اب بھی وہ کھا رہے ہیں, وہ ٹی ٹی وی کو بھی پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر افغان کا ڈسٹرسٹ ہے تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا, دے کوڈ ہیو پلیڈ دا انڈین بیڈنگ. ٹھیک ہے, وہ ان کا بزنس ہے اس معاملے میں, ٹی ٹی پی بھی دوسرا تیسرا. لیکن جب افغانستان ایز سچ آتا ہے تو اس میں پاکستان کو پریفرنس ملتی ہے, اس کا جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے جو انڈیا کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بنگلہ دیش میں آپ کو ایڈوانٹیج نہیں ہے جغرافیکل. انڈیا نے 3 جگہوں سے اس کو گھیرا ہوا ہے, وہ کدھر جائے گا؟ ہمارے لوگ یوفورک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن معاف کرنا ہمیں ذرا خیال سے چلنا چاہیے. تھینک یو آصف. آج بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی اور آپ سے انٹرویو ہم نے کیا, بہت اچھا لگا. پاکستان افغانستان کی جو آپ نے تو ابھی آخری جواب میں جو بتایا, اٹس لائک اے لو ہیٹ لو ریلیشن شپ جو چل رہی ہے سلسلہ. یہ وہ لو ہیٹ ہے کہ اس پہ وہ اس کے سینے میں مار کے پھر لپٹ جاتی ہے. بس مطلب جو بھی اس کو ہم نام دیں, بٹ امید ہے کہ فار اس اینڈ فار آور کمنگ جنریشنز اچھے دن آئیں اور اچھے طریقے سے, چونکہ رہنا تو ہم نے یہیں پر ہے. افغانستان بینگ اے لینڈ لاک کنٹری, ان کی ڈپینڈنس ہم پہ اور باقی سراؤنڈنگ کنٹریز پہ ہے, اور وی ہیو ٹو لیو اینڈ سروائیو. تو وائی ناٹ لیو in a better conditions اور in a dignified وہ بھی سارے طریقے سے کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, بہت شکریہ. وی ول ریکویسٹ یو ٹو کائنڈلی سبسکرائب ٹو آور چینل اور ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ویک. تھینک یو.